اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا۔ تعلیم و تربیت میں شیطانی مداخلت کی اہمیت سے آشنائی کے موضوع کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں نہایت ہی محترم مہمان جناب حجت الاسلام والمسلمین آغا سید شعیب آبدی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ خیریت سے آغا؟ الحمدللہ۔ آغا آپ سے جاننا چاہیں گے کہ زندگی میں دشمن شناسی کی کیا اہمیت ہے اور اس کا کیا فائدہ ہے کہ انسان جو ہے وہ دشمن کی شناخت حاصل کرے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ آپ کی صدا نوازی کا، آپ نے دعوت دی اور اس اہم موضوع کو پہ گفتگو آغاز کیا ہے کہ جو ہماری زندگی کا موضوع ہے اور قرآن نے اس پر بہت زیادہ اہمیت توجہ دلائی ہے۔ کوشش رہے گی کہ ہم اس موضوع پر گفتگو کریں آئندہ بھی اگر موقع ملا، شیطان شناسی کے اوپر، اس کا تربیت میں جو عمل دخل ہے اور کن کن طریقوں سے وہ واردات کرتا ہے، اس کے دخل اندازی کے در اندازی کے طریقہ کار کیا ہوتے ہیں، اور پھر تیسرے مرحلے میں ان سے مقابلے کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں، یعنی شیطان پہ کیسے ہم فتح حاصل کریں۔ تو آج اس سلسلے میں آج کی پہلی جو کڑی ہے وہ دشمن شناسی پر ہے۔ کیا ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ ہم زندگی میں عام طور پہ جو کام کر رہے ہوتے ہیں، کوئی بھی مثبت کام کا آغاز کرتے ہیں، اچھے کام کا، تعمیری کام کا، پازیٹیو کام کا، نیک کام کا، تو اس میں ہمیں ایک مثلا بعض اوقات نا امیدی پیدا ہونے شروع ہو جاتی ہے دل کے اندر، کبھی مایوسی کا احساس ہونے لگتا ہے، کبھی دیکھتے ہیں کوئی ہمیں حتیٰ ہمارے گھر والے ہی جیسے نادان دوست ہے، لیکن وہ آ کے آپ کو اس کے بارے میں اس کے خلاف بات کرے گا، کوئی نا امید کرے گا یا آپ کو بلند پرواز کرنے سے روکے گا، آپ کو حوصلے پست کرے گا آپ کو، بالکل۔ تو جیسے آپ جا رہے ہوتے ہیں مثلا سڑک پہ، ہوا مخالف سمت سے ہوا چلنی شروع ہو جاتی ہے، فرکشن پیدا ہوتی ہے، آپ کی ایک کام آپ نے آغاز کیا، ادھر سے مخالف سمت میں کام ہو رہا ہے، بالکل۔ جیسے آپ جاتے ہیں بینک سے مثلا پیسے نکلوانے کے لیے، آٹو کیش مشین پہ گئے، اب وہاں پہ آپ کے ارد گرد طاق میں لوگ باز بیٹھے ہوئے ہیں، جیسے ہی آپ پیسے نکلوا کے آئیں آپ سے وہ جیب کاٹ لیں آپ کی۔ موبائل کے پیچھے لوگ ہوتے ہیں شہروں، بڑے شہروں میں خاص طور سے، بالکل۔ خواتین مثلا گھر کی صفائی کر دی، آنگن ان سب صاف کیا، صحن کی گھر کی صفائی کی، تھوڑی دیر بعد آ کے دیکھا کہ دوبارہ وہاں پتے آ گئے، دوبارہ وہاں پہ کوڑا آ گیا، تو وہ یہ حیران ہوتی ہیں کہ کہاں سے آ گیا، ہوا ان کو چلا کے کہاں سے اڑا کے لے آئی۔ جیسے ہمارے ایک استاد تھے، وہ واقعہ سنا رہے تھے اپنے مدرسے کا، کہ وہاں پہ انہوں نے اپنے باغ میں کچھ پودے لا کے لگائے، کچھ اس سے کافی ٹائم گزر گیا، دیکھے وہ اس پودوں میں ہم پانی تو ڈال رہے ہیں، دھوپ پڑ رہی ہے وہاں پر اور اس کا خیال رکھا جا رہا ہے، ہوا ہے، سب کچھ ہے، لیکن وہ پودے نشو و نما نہیں پا رہے، اپنی بڑے نہیں ہو رہے۔ تو انہوں نے ذہن میں خیال آیا کہ اس کی کھود کے دیکھتے زمین کو کہ اس میں کیا مسئلہ ہے۔ جب انہوں نے اس کو کھودا تو دیکھا کہ اس کی جو جڑیں تھیں اس کو اوپر پلاسٹک لگا ہوا تھا، پلاسٹک کی تھیلیاں، یعنی جب وہ پودے والا پودے لے کر آیا تھا اور لگا رہا تھا تو اس نے وہ پلاسٹک کی تھیلی نکالنا ہی بھول گیا وہ، اور یہ ادھر سے لگے ہوئے ہیں اس پہ پانی دے رہے ہیں، اس کو محنت کر رہے ہیں، لیکن چونکہ ایک رکاوٹ موجود، ایک معنی ہے جو باعث بن رہا ہے کہ وہ رشد نہ کرے، ترقی نہ کرے، وہ بڑھے نہ، جو اس کا حق ہے اس کو بڑھنے کا۔ تو اسی طرح سے ہم دنیا میں اس چیز کو ہم شیطان کہہ سکتے ہیں کہ ایک مثال ہے، مثالوں سے بات کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ہمارے جہاں ایک طرف کمال کے لیے ایک کوشش کرتے ہیں، وہیں پہ ایک ہمارا دشمن پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ جتنا بڑے کمال کی بات کریں گے، جتنا بڑے مقصد کے لیے کام کریں گے، اتنا ہی شیطان آپ کے اوپر زیادہ کام کرے گا، اتنا ہی آپ کے گلے میں بڑی زنجیر ڈالے گا اور بڑے موٹی رسی ڈالے گا کہ آپ کو گرانے کے لیے۔ یعنی انہی چیزوں سے آگاہ ہم یہ چیز درک کر سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں کہ جب بھی ہم خیر اور کمال کی طرف قدم بڑھاتے ہیں تو ایک مخالف سمت سے کوئی ایسی چیز ہمارے مقابلے میں کھڑی ہو جاتی ہے جو ہمیں روک رہی ہوتی ہے اور غلط الہام کرنے کے ذریعے سے جو ہے وہ ارتقا پانے سے من کر رہی ہوتی ہے۔ احسن۔ تو ہمیں جب بھی کوئی بڑا کام کرنا شروع کریں، کوئی بھی اچھا کام، جیسے ہم فرض کریں ہم جیب میں آپ پیسے ڈال رہے ہیں، کچھ چیزیں رکھ رہے ہیں، ادھر سے آپ کی جیب میں سوراخ ہے اور آپ کو اس کی خبر نہیں ہے، آپ اپنی سمجھ رہے کہ میں اپنی جیب بھرتا چلا جا رہا ہوں اور اب میرے پاس بڑے پیسے ہو جائیں گے آخر میں، لیکن ادھر سے وہ نکلتے چلے جا رہے ہیں۔ تو مثلا انسانی زندگی کے جو خصوصاً تعلیم و تربیت کا مسئلہ ہے، اس میں بھی یہی ہے کہ ایک طرح سے اقدامات اٹھا رہے ہیں بچے کی تربیت کے لیے،
مثبت کام کر رہے ہیں, بالکل. سرمایہ گزاری کر رہے ہیں اس کے اوپر, ٹائم دے رہے ہیں, بالآخر ٹائم بچے دے رہے کو ہیں, جو ہے. لیکن آپ کو شیطان کی پرواہ نہیں ہے کہ میرا کوئی دشمن بھی جو مجھے نظر نہیں آ رہا ہے, کیونکہ قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے کہ شیطان آپ کو دیکھ رہا ہے لیکن آپ اس کو نہیں دیکھ رہے, وہ پیچھے سے اپنا کام کر رہا ہے. تو اگر آپ اس سے غافل ہوں گے, ایک ٹائم گزر جائے گا, آپ کو اپنی ایکٹیویٹیز کا نتیجہ نہیں ملے گا, تو پھر آپ پریشان ہوں گے کہ بھائی مایوس ہوں گے یہ کیا ہو گیا, کیونکہ پہلے سے آپ نے دشمن کی فکر نہیں کی اپنی. یعنی آپ نے محنت بہت کی ہے لیکن اس کا نتیجہ نہیں آپ لے سکتے. نتیجہ کیوں نہیں آ رہا؟ اس لیے کہ آپ نے دشمن کی اور شیطان کی فکر نہیں کی, اس کی پرواہ نہیں کی. جیسے گھر آپ دیکھیں, ہم گھر بناتے ہیں, بینک بناتے ہیں, تو پہلے سب سے پہلے کیا کام کرتے ہیں, گارڈ رکھتے ہیں وہاں پہ, بالکل چوکیدار رکھتے ہیں, جیسے آج کل کیمرے لگائے جاتے ہیں تاکہ دشمن سے حفاظت کریں. بالکل. تو یہ دشمن شناسی ہمارے ایک بہت اہم مسئلہ ہے زندگی کا, دین ہو یا دنیا ہو, اس کے لیے ہمیں بہت اس کے لیے ضروری یعنی ہے. دونوں جگہوں پر, یعنی دین میں بھی اگر انسان رشد و ارتقاء کرنا چاہتا ہے تو اسے دشمن شناسی کی ضرورت ہے, اور اگر دنیا میں بھی بالآخر انسان ان معاملات کو انجام دیتا ہے. اگر دوسرا سوال یہ جاننا چاہوں گا کہ آیا واقعاً شیطان موجود ہے یا کوئی افسانوی حقیقت ہے جو ہمیں القاء کی جاتی ہے اور بتائی جاتی ہے کہ شیطان یوں کر دیا, شیطان نے یہ کر دیا؟ جی, بہت اچھی بات کی آپ نے کہ شیطان کا وجود اس نظام ہستی میں, جہاں پہ بہت سارے کائنات میں موجودات ہیں, مخلوقات ہیں, وہیں پر ایک موجود ہے جس کا نام شیطان ہے, اور یہ ایک حقیقت رکھتا ہے. اس میں کوئی خیالی مخلوق نہیں ہے, اور اس کے اوپر قرآن مجید نے ہمارے بارہا توجہ دلائی ہے سینکڑوں آیات میں, اور کہا گیا کہ اس کو عدو مبین کہا ہے قرآن نے. عدو کا مطلب ہے دشمن, مبین یعنی کھلا ہوا اور آشکار دشمن ہے جو ڈھکا چھپا ہوا نہیں ہے. بالکل. البتہ عدو مبین کا مطلب ہے کہ جس کی جو سازشیں ہیں اور اس کے جو نیرنگ ہیں, اس کی جو چالیں ہیں, وہ جلدی پکڑی جاتی ہیں اگر انسان توجہ کرے. لیکن بہرحال اس کی طرف ہمیں توجہ قرآن کریم دلائی ہے. قرآن کریم جو ہے وہ کتاب ہے جو مسلمانوں کا اس پہ عقیدہ ہے, ایمان ہے, اور آخری کتاب ہے مسلمانوں کی, اور یہ وحی کے ذریعے سے نازل ہوئی ہے ہمارے اوپر. تو اس میں متعدد آیات میں اس کا ذکر ہے, اس میں عدو مبین کہا گیا ہے اور اس کا تعارف کروایا گیا ہے. اگر تو شیطان ہمیں بظاہر نظر نہیں آتا, لیکن اس کے جو چیلے ہیں, اس کے جو سہولت کار ہیں, بالکل, وہ اس کے روپ میں ظاہر ہوتا ہے ہمارے اوپر اور وسوسے ڈالتا ہے دل میں, من الجنت والناس. جی, اس کو انسان کو غلط سمت میں لے کے جاتا ہے, اور اس طرح سے وہ کام کرتا ہے اپنا. آغا, میں یہ جاننا چاہوں گا کہ جیسا کہ ہمارے موضوع میں بھی ہے کہ تعلیم و تربیت میں شیطانی مداخلت, تو یہ تربیت کیا چیز ہے جس کے متعلق عموماً کہا جاتا ہے کہ بچوں کی تربیت کریں؟ یہ تربیت کے بارے میں آپ کیا؟ جی, اس سے پہلے میں آپ کی کچھ اور پچھلے سوال سے مربوط تھوڑا بات کر لوں کہ اس سوال پہ آتے ہیں دوبارہ سے. جی, وہ ایک شیطان کا تعارف ہمیں قرآن مجید میں کس طرح سے کروایا گیا ہے. مثلاً اس کو ابلیس کہا گیا ہے, جس نے سینکڑوں سال پروردگار کی عبادت کی, اور یہ جن تھا, اس کی خلقت آگ سے ہوئی ہے, اور جب اللہ تعالیٰ نے اس کو حکم دیا کہ تم انسان کو سجدہ کرو, آدم علیہ السلام کو, تو اس نے اپنا اور آدم کا کمپیئر کیا, اور وہاں پہ اس نے غلطی کی, اور بجائے اس کے یہ دیکھتا ہے کہ مجھے میرے رب کا حکم ہے, اور اس نے کمپیریزن کیا بظاہر دیکھتے ہوئے چیزوں کو, اور وہاں سے انکار کیا خدا کے حکم کو ماننے سے. تو وہیں سے یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو دھتکار دیا, اس کو ملعون کہا, نافرمان کہا, سرکش کہا, اور اس نے اپنے پروردگار کا عصیان اور نافرمانی کی. اور وہیں سے پھر اس نے عہد کیا, قسم کھائی کہ اس نے کہا اے خدا تو مجھے مہلت دے, اور میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا, صراط مستقیم پہ آ کے بیٹھوں گا. جیسا نے مثال دی تھی نا گوشت کی, کہ جب گوشت آتا ہے تو مکھیاں آ کے بیٹھتی ہیں, جہاں پھل لگیں گے درخت میں کیڑے آتے ہیں اس کے اوپر. تو جب انسان اچھے راستے پہ ہوتا ہے, صراط مستقیم پہ ہوتا ہے, اللہ کے حکم پہ عمل کر رہا ہوتا ہے, وہیں پہ شیطان آتا ہے, پوری کوشش کرتا ہے کہ اس کو اس کام سے روک دے. اور اس کا کام کیا ہے؟ گناہ کو زینت دینا, ڈیکوریٹ کرنا, پرکشش بنانا, لالچ دینا انسان کو, جھوٹے وعدے دینا, اللہ تعالیٰ کا انکار اس کے ذہن میں ڈالنا, شک ڈالنا دین کے باتوں میں. اور شیطان کہتا ہے کہ میں انسان کو اس کے سیدھے ہاتھ سے آؤں گا, اس پہ حملہ کروں گا, الٹے ہاتھ کی طرف سے آؤں گا, سامنے سے آؤں گا, پیچھے سے آؤں گا, ہر طرف سے اس پہ حملہ کروں گا. اب اس کی تفسیر ہے, اس سے کیا مراد ہے بعد میں شاید کسی موقع پہ اس پہ روشن کیا جائے. اگر انسان صراط مستقیم پر چلنا بھی جائے تو پھر بھی شیطان جو ہے بالکل, انسان شیطان آتا ہی وہاں پر ہے جہاں انسان صحیح راستے پر ہو, کوئی نیک کام کر رہا ہو, یعنی غلط راستے پر شیطان نہیں آتا, ہاں سیدھے راستے پہ ہی آتا ہے. تو یہ اس کے بعد آپ نے جو سوال کیا تھا کہ تربیت کیا چیز ہے جو مثلا جس کے بارے میں عموماً ہمیں بتایا جاتا ہے کہ تربیت بہت ضروری ہے, جہاں پر شیطانی مداخلت کا موضوع بھی آج ہم لے کر آئے ہیں. بالکل,
کہ جہاں پہ ایز اے ایک مسلمان ہونے کے ناطے انسان کے وہ ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں جب وہ ایمان لے آتا ہے. جس طرح اس کے بارے میں سوال کیا گا قرآن مجید کی روح اور آیات کی روح سے, احادیث کی روح سے, روز قیامت اس میں خدا کے بارے میں, نبی کے بارے میں, دین کے بارے میں, حقوق اللہ, حقوق الناس, نماز, روزہ. وہیں پہ انسان کے بارے سے سوال کیا جائے گا اس کی اولاد کے بارے میں کہ ہم نے آپ کو جو نعمتیں دی تھیں ان میں سے ایک بہت بڑی نعمت کیا تھی؟ اولاد تھی. تو اولاد کے بارے میں سوال کیا گیا آپ نے اولاد کے ساتھ کیا کیا؟ آیا اس کا حق ادا کیا؟ اتنی بڑی آپ کو نعمت ادا کی گئی تھی, اس کے حقوق ادا کیا آپ نے یا نہیں ادا کیا؟ اگر انسان, جیسے قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے کہ انما اموالکم و اولادکم فتنہ وعند اللہ اجر عظیم, کہ تمہاری اولاد اور اموال جو ہیں وہ امتحان ہے تمہارے, وہ تمہارے امتحان ہے اس میں, اور اگر تم نے اس کے بارے میں مثلاً اچھی کارکردگی دکھائی اور شکر نعمت کیا, اس کو اس راہ میں لگایا, اس نعمت کو اس میں جس کے صحیح لیے تعلیم و تربیت ان کی انجام پائی تو بالکل پھر اس کا کوئی اجر ہے, تو اس کا اجر عظیم ہے. لیکن اگر انسان نے ایسا نہیں کیا تو پھر اس کے لیے دوزخ کا جہنم ہے. جیسے کہا کہ قو انفسکم و اہلیکم نارن, کہ اپنے آپ کو, اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. تو پوچھا گیا روایت میں کہ کیسے ہم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچائیں, تو فرمایا کہ اچھا نیک اعمال انجام دو اور اپنے گھر والوں کو بھی اس کی یاد دہانی کرواؤ. یعنی یہی تربیت کا اصل مقصد ہے کہ بالکل انسان یہ خود بھی تربیت کا ایک طریقہ کار ہے اور ذریعہ ہے کہ تو اس میں اگر انسان اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق اس کی مخلوق کے ساتھ رویہ نہیں رکھے گا اور وہ اس کو حقوق ادا نہیں کرے گا اولاد کے, اور اپنے فرائض والدین ادا نہیں کریں گے, ٹیچرز ادا نہیں کریں گے, تو کیا ہوگا؟ پھر جگہ خالی ہو جائے گی, شیطان وہاں مداخلت کرے گا آگے, پھر وہ اپنی چیزیں اس میں ڈالے گا لا کر. وہ کہے گا کہ آپ اس کو اس طرح سے تربیت کریں, اس کو دنیائی مقاصد کی طرف دھکیلے گا. وہ چیزیں جو حقیقت نہیں رکھتی ان کو حقیقت کے طور پر پیش ان کو حقیقت طور پر پیش کرے گا اور مداخلت کرے گا اور اس کو خراب کرے گا اس چیز کو. یعنی اگر والدین اگر یہ فریضہ انجام نہ دیں اور جو بچوں کا حق ہے اس کو ادا نہ کریں, اسی طرح اساتذہ جن کو والدین کے درجے پر قرار دیا ہے, اگر وہ اپنی یہ ذمہ داری درست طریقے سے انجام نہیں دیتے تو شیطان اس خلا کو پورا کرنے کے لیے جو ہے وہ حاضر ہے بچوں کو. مثلا ہم دیکھتے ہیں کہ ایک چیز اس کا نمونے کے طور پر تربیت کے مقاصد. ابھی آپ کسی لوگ جو بچے ہیں جو اسکول جاتے ہیں, کالج جاتے ہیں, جو یونیورسٹی جاتے ہیں, ان سے پوچھیں ذرا کہ آپ کس مقصد کے تحت تعلیم حاصل کر رہے ہیں, آپ کیا پڑھ رہے ہیں, آپ کیوں پڑھ رہے ہیں, ہدف کیا آپ کا, مقصد کیا ہے. تو آپ کو شاید کوئی بھی نہ ملے, ایسا آپ کو ممکن ہے کم لوگ ملیں کہ وہ کہیں کہ ہم اللہ کا بندہ بننے کے لیے تعلیم حاصل کر رہے ہیں, کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہا ہے, اپنے وظائف دنیا میں معلوم کریں, ایک اچھے انسان بنیں. وہ کوئی کہے گا مجھے ڈاکٹر بننا ہے, کوئی انجینئر بننا ہے, وہ بھی کس لیے؟ پیسہ کمانے کے لیے. درحالی کہ مسلمان بھی ہے یہ بچہ, مسلمان یعنی اللہ تعالیٰ کا جو وجود ہے جس نے اس کو خلق کیا ہے, تمام نعمتوں سے اس کو نوازا ہے, سب کچھ اس کو دیا, والدین نے اتنی دعا کرنے کے بعد اس اولاد کو حاصل کیا ہے. اور وہ جب عملی میدان میں آیا تو شیطان نے کیا کیا, ان کے نفس اور شیطان نے مل کے اس کو بھلا دیا, اپنے مقصد کو جو اعلیٰ مقصد ہونا چاہیے تھا, اور اس کی جگہ پہ کیا لے آئے؟ دنیا کو لے آئے, پیسے کو لے آئے. ایک دنیا کو شیطان نے اتنی چارمنگ بنا دیا, اس کو اتنا ڈیکوریٹ کر دیا اور ڈرا دیا. شیطان کا ایک کام شیطان کا ڈرانا ہے, خوف پیدا کرتا ہے انسان کے دل میں کہ یہ نہ ہو جائے, وہ نہ تمہارے اندر تم چل کے فقیر ہو جاؤ گے, تمہارے بچوں کا کیا ہوگا, نہ بچے بڑے ہوں گے تو ان کا کیا ہوگا. بچوں کو دنیا کے بارے میں اتنا ڈرا دیتا ہے کہ تو آخرت کو بھلا دیتے ہیں, خدا کو بھلا دیتے ہیں, اور پوری زندگی میں لگا دیتے ہیں اس کے اندر کہ پیسہ کس طرح سے. جبکہ ہم دیکھ رہے ہیں دنیا کی زندگی 60-70 سال کی ہے, اور آخرت کی زندگی ہے وہ ہمیشگی ہے. دین کا علم اگر آپ حاصل کریں گے تو وہ آپ کو آخرت تک لے کے جائے گا. ہمیشگی کی آپ کی زندگی ہے وہ سیکیور ہو رہی ہے, لیکن دنیاوی علم اس کی مدت 50, 60, 70, 80 سال, اس کے لیے اتنی کوشش محنت کر رہے ہیں, اتنا پیسہ خرچ کر رہے ہیں, لیکن جو آپ کو ہمیشہ کی زندگی ہے اس کے بارے میں کوئی فکر نہیں ہے. مثلا قرآن بھی پڑھانے جاتے ہیں بچوں کو تو صرف ناظرہ کی تعلیم دیتے ہیں, ظاہری قرات, بس الفاظ پڑھنے آ جائیں صحیح طریقے سے, کہ ایک رسم مسلمان ہی ادا ہو جائے. قرآن کیا کہہ رہا ہے, اس کا پیغام کیا ہے, تاکہ لوگ کچھ نہ کہیں, لوگ کچھ نہ کہیں, قرآن سے کوئی اس طرح سے انس نہیں ہے. اور بھائی کو لوگ ہیں برا نہ کہیں اس کو تو مسلمان سے قرآن پڑھنا نہیں آتا, یہ کیسے والدین ہیں. تو یہ ایک ظاہری طور پہ یہ سب چیز شیطان کی کاروائیاں ہیں, اس میں بہت بڑا عمل دخل ہے اس کا, کہ جو تعلیم و تربیت میں رکاوٹ ڈالتی ہیں. تو تربیت کے اندر جو ہے نا ایک ضرورت, اس میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جیسے مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں نہج البلاغہ میں کہ انما قلب الحدث کالارض الخالیہ, کہ بچے کا, نوجوان کا جو دل ہوتا ہے وہ ایک خالی زمین کی طرح سے ہوتا ہے, کہ اگر آپ اس کو چھوڑ دیں گے تو اس میں خالی زمین کیسی ہوتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا پلاٹ بہت اوقات گھر کے برابر میں دیکھا ہوگا خالی پڑے ہوئے ہیں, اس پہ کیا نظر آتا ہے, وہ جھاڑیاں,
جھاڑیاں اس اور میں کتے بلیاں رہ رہے ہوتے ہیں, سانپ بچھو, ٹھیک ہے, ہم وہ سارے زمین کوڑا ہے, کرکٹ بھی پھینک دیتے ہیں مثلا. کچرا پھینک رہے ہوتے ہیں, اور بدبو وہاں پہ ایک عجیب و غریب جی کیفیت ہوتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس خالی زمین کو آپ نے اس پہ کام نہیں کیا, اس پہ محنت نہیں کی, تو اس پہ لامحالہ کیا نکلا, جھاڑ جھنکار جھاڑیاں نکل آئی وہاں پہ. تو مولا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بادر تو قابل ادب, تو اس لیے میں تمہاری تربیت میں ادب میں تمہیں جلدی کیا قبل ان یشتغل لبک, اس سے پہلے کہ تمہارا ذہن مشغول ہو جائے, تمہارا دل جو ہے وہ سخت ہو جائے. تو ہماری اولاد کی تربیت کی مثال بھی ایسے ہی ہے کہ خالی زمین کی طرح سے, جس سے ہم وہ باغ لگا سکتے ہیں, پھلدار درخت لگا سکتے ہیں, پھولدار درخت لگا سکتے ہیں, جو بچے اچھی تربیت پا کے ان کی شخصیت بنے, وہ کائنات کے لیے, لوگوں کے لیے مفید ثابت ہوں. بالکل. لیکن اگر ہم نے ان کو چھوڑ دیا میڈیا کے اوپر, جی یا اسکول کو سپورٹ کر دیا بغیر سوچے سمجھے کہ یہ اس کو کیا بنا رہے ہیں, تو وہ ممکن ہے ایک چور اچکے یا ایک ایسے غیر مفید چیز بن کے سامنے آئے جو معاشرے کے لیے مفید نہیں ہے. بالکل. تو اس کے بعد معنی تربیت میں کہہ سکتے ہیں کہ تربیت جو ہے نا وہ مربی جو تربیت کرنے والا, اور متربی کہتے ہیں اس کی تربیت کی جا رہی ہے, یعنی بچے شاگرد, ان کے درمیان ایک متحرک رابطہ ہے, ریلیشن ہونا چاہیے, ایک ریلیشن پیدا ہونا ضروری ہے. ایک طرفہ ون وے ٹریفک نہیں ہے, یہ ڈبل روڈ ٹریفک ہے, جس میں دونوں طرف کا کام ضروری ہے. تربیت کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ آ کے بچوں کو ڈکٹیشن دیں, اس کے سامنے لیکچر دیں اس کو, یا اسے ڈنڈے کے زور پہ اسے ماریں, یہ تربیت نہیں ہے, یہ تو ڈکٹیٹرشپ ہے. بالکل. تربیت کا مطلب ہے کہ مثلاً جو اس کا مربی, جو مینٹور جسے کہتے ہیں, اس کے اور بچوں کے درمیان ایک زندہ اور مفید اور ایک رابطہ تشکیل پائے. جیسے آپ مثلا بیڈمنٹن کھیل رہے ہوتے ہیں, ادھر سے ایک بندہ ریکٹ سے مارتا ہے, اسے دوسرا جواب دیتا ہے. یا کرکٹ میں آپ مثلا ایک بالنگ کرا دے, اسے بیٹ سے اس کو بال کو مارتا ہے. بالکل. تو دو طرفہ رابطہ ضروری ہے, یعنی اسے مربی تربیت کر رہا ہو اور متربی جو ہے وہ تربیت لے رہا ہو. بالکل, یہ بات آپ نے اچھی کی, تربیت لے رہا ہو. اور اس میں مربی کا کام یہ ہے کہ مختلف جو زاویے ہماری شخصیت کے ہیں ان سے غفلت نہ کریں. مثلا اس کی عقل کی تربیت ہے, فکری تربیت ہے, اس کے احساس اور جذبات ہیں, ہمدردی کا جذبہ پیدا کرنا, اس کے اندر آرٹ کا جذبہ ہے, ہنری جذبہ پیدا کرنا, اس کے اندر پرورش کرنا. اس طرح عمر کے لحاظ سے بچوں کے احساسات فرق کرتے ہیں. بالکل. اس کی سیاسی تربیت کرنا, سیاسی میدان میں اس کو حکومتوں سے بھی سروکار ہو کے, ایسا نہ ہو کہ اپنا سر جھکا کے رکھے, اپنے کام سے کام رکھوں. اس کو پتہ ہونا چاہیے پالیٹکس میں کیا ہو رہا ہے, حکومتوں میں کون لوگ ہیں, اگر ان کا اہلیت ہے میں حکومت میں آئیں نہیں آئیں. اس قسم کی اقتصادی تربیت ہے. یعنی اسلام فقط فردی تربیت کی حد تک نہیں ہے, بلکہ اجتماعی عبادات بھی ہیں اس کے اندر شامل ہیں. عبادات کی تربیت کرنی ہے آپ نے, اس کو اجتماعی آداب بھی سکھانے ہیں آپ نے, کہ وہ کس طرح سے معاشرے میں موو کرے, جو جس معاشرے میں اس کی نارمس کیا ہیں, ویلیوز کیا ہیں, اس کو پتہ ہونا چاہیے. پولیٹیکل سسٹم کیا چل رہا ہے دنیا میں, ملک میں, اور ان تمام چیزیں اس کو آشنا ہے. اور وہ گریجولی کام کریں, گریجولی کام کرے گا تو آہستہ آہستہ بچہ جو ہے وہ رشد کرے گا. یعنی ایک دم سے ہم تربیت ٹھوس نہیں سکتے بچے پر, بلکہ یہ گریجولی کام جو ہے وہ تشکیل پائے گا. خوب آقا, یہ آخر میں جاننا چاہوں گا کہ تعلیم و تربیت میں جو ہے وہ شیطان کس طرح سے مداخلت کرتا ہے, اس بارے میں اگر آپ توضیح دیں تو. جی, تو اس میں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو نا اپنی فطرت پیدا کیا ہے. کل مولود یولد علی الفطرت, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث ہے کہ ہر مولود جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی فطرت پیدا ہوتا ہے, توحید پہ پیدا ہوتا ہے. جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ ایک آبشار ہے پانی کی, وہ نکلتی ہے پہاڑ کے اوپر سے, بہتی ہوئی نیچے آتی ہے. جب وہ نکلتی ہے پانی پھوٹ رہا ہوتا ہے, وہ پاک صاف پیور ہوتا ہے پانی. لیکن جیسے جیسے وہ بہہ کے نیچے آ رہا ہوتا ہے, اس میں مثلاً خاک, دھول اور گندگی, پتھر, اور لوگ بھی اس پہ کچرا پھینکتے ہیں, گندگیاں ڈالتے ہیں, وہ آخر تک نیچے آتے ہیں تو خراب ہو جاتا ہے پانی, بالکل نالے کا پانی بن جاتا ہے. بالکل. تو فطرت اللہ نے پاک رکھی ہے انسان کی, جو اس کو اندر سے جو گاڈ گفٹڈ ہے اس کو نیکی کی طرف لے کے جا رہی ہے, اللہ کی طرف لے کے جا رہی ہے, اس کو محبت کی طرف لے کے جا رہی ہے, شکر گزار. جیسے مثال آپ دیکھیں, آپ کو کوئی چیز دے, آپ کیا کرتے ہیں, خود بخود آپ کو جلسہ پیدا شکر گزاری کا, کہ میں اس کو تھینک یو کہوں, میرا نعمت دینے والا کون ہے, میرا جس نے مجھ پہ محسن کون ہے میرا. تو کس نے آپ کو سکھایا ہے؟ خود سے ہوتا ہے چیز. جیسا بچے سے آپ محبت کریں, بچے سے آپ پیار سے بات کریں, اس کو دیکھیں, تو وہ ابھی آپ کو محبت سے دیتا ہے, مسکرائے گا آپ کو دیکھ کر. تو کس نے سکھایا اس کو؟ یعنی فطرت میں یہ چیزیں, یہ چیز فطرت میں ہے. اس کو بچے کو کچھ عرصہ اس کے ساتھ کھیلیں کودیں, آپ سے مانوس ہو جائے گا, آپ سے محبت کرنے لگے گا. خوب کس نے اس کے اندر چیز رکھی ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر فطرت میں رکھا ہے سب کچھ, گاڈ گفٹڈ یہ چیزیں, گاڈ گفٹڈ ہیں. لیکن شیطان آتا ہے, اسی میں دخالت کرتا ہے. اگر شیطان اس میں دخالت نہ کرے تو فطرت کے ذریعے سے انسان جو ہے وہ, اور اللہ تعالیٰ نے جو پھر قرآن اس کو مزید فطرت کو
پالش کرنے کے لیے، اس کو مکمل کرنے کے لیے اللہ نے انبیاء کا سلسلہ شروع کیا، کتابیں بھیجیں اور اہل بیت کو رکھا. تو ان پہ اگر ہم عمل کریں گے، قرآن کو بھیجا رسول اللہ کی کی تعلیمات ہیں، انبیاء کی تعلیمات ہیں، ان کو اگر ہم فالو کریں گے تو ہماری فطرت جو مزید پالش ہوگی اور وہ ایک پھلدار درخت کی صورت میں ہمارا بچہ جو ہے وہ سامنے آ جائے گا. لیکن اگر ہم نے ان کو چھوڑ دیا تو شیطان اس میں دخالت کرتا ہے، پھر وہ چیز خالی نہیں رہتی. جیسا کہ آپ نے خود مثال بھی دی کہ خالی پلاٹ ہو تو اس میں لوگ کچرا پھینکتے ہیں، جھاڑیاں اگتی ہیں، یہ ساری چیزیں اس میں ہوتی رہتی ہیں. مثلا شیطان کا کام ہے جھوٹ بولنا، انسان کو جھوٹے وعدے دینا، اس کو لالچ دینا، اس کو جلد بازی کی طرف لے کے جانا، اس کو مراحل تربیت میں وہ دخالت کرتا ہے انسان کی. اور ایک اور جو اہم ٹاپک ہے، اس کے بارے میں بعد میں گفتگو ہوگی البتہ، بھی مختصر تعارف ہے اس بارے میں کہ انشاءاللہ وہ یہ کہ مثلا جو ٹیچرز ہیں ہمارے، ان کا ایک بہت اہم کردار ہے انسان سازی میں، بچوں کی تربیت میں. ٹیچر اسکول میں ہوں، کنڈر گارڈن میں ہوں یا یونیورسٹی ٹیچرز ہوں، انسان کی اہم ترین جو شخصیت بنتی ہے وہ انہی ٹیچر سے بنتی ہے، والدین کے بعد. تو والدین کے بعد ہاں، اگر ٹیچر صحیح نہ ہوں، ان کا کردار صحیح نہ ہو، اور وہ مثلاً ایسی جگہوں سے پڑھ کر آئیں جو خدا کو نہیں مانتے، سیکولر ذہن کی ذہنیت کے حامل ہیں، اور ایسا سلیبس اس کو پڑھا رہے ہیں جس کا دین سے کوئی تعلق نہیں اصلا، دین سے تعلق نہیں. اب بعض اوقات شیطان کی ایک اور مداخلت جو ایک غیر واقعی چیز کو واقعیت پیش کرنا، مثلاً وہ چیز آپ کی ضرورت نہیں ہے. مثلاً آج کل جو چیز چلی ہوئی ہے، مثلا چنگم ہے، یا کوئی ایسی چپس چلے ہوئے ہیں، کوئی ایسی ٹافیاں چلی ہوئی ہیں جو آپ کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ آپ کو وہ خراب کر رہی ہیں آپ کی صحت کو، لیکن اس کو اتنا زیادہ ایڈورٹائزمنٹ دی جاتی ہے ٹی وی پر، ٹی وی اس کو دکھایا جاتا ہے کہ آپ سمجھنے لگتے ہیں بچہ کہ میری ضرورت ہے. مثلاً اس کو بعض مغربی جو اسکولز ہیں لندن وغیرہ میں، امریکہ میں، اس میں مکس گیدرنگ بچپنے سے کہتے ہیں کہ آپ کو لڑکے اور لڑکی کو ساتھ رہیں، اور ان کو حتی سیکس ایجوکیشن ان کو دینا، اور ان کو یا جسے فعل لواط کہتے ہیں ہمارے یہاں، اس کی تعلیم دینا. لندن وغیرہ امریکہ میں یہ چیز ہو رہی ہے باقاعدہ، ان کو، اور والدین بہت پریشان ہیں اس میں. یا ان کو کہنا ہے کہ آپ کی جو نفسیات ہے، یہ اس کی ضرورت ہے کہ آپ حتماً جن سے مخالف کے ساتھ رابطہ رکھیں. تو یہ چیز آپ کی فطرت میں نہیں ہے، یہ آپ کو سکھائی ہے، غلط آپ کو تعلیمات دی ہیں قبل از وقت ہے، جو ایک بچپنے سے آپ کو چیز تعلیم دی جا رہی ہے، اس کی ضرورت نہیں ہے، جس سے اور مفاسد پھیل رہے ہیں اور مشکلات پھیل رہی ہیں، اور آپ کو فیملی سے دور، فیملی سسٹم کو خراب کر رہا ہے، خراب کیا جا رہا ہے. کہ لڑکے کی لڑکی سے شادی ہونا تو ظاہر پہ فیملی نہیں بڑھے گی، اس سے نسل نہیں بڑھے گی آپ کی. فطری نظام تو ہے کہ لڑکا اور لڑکی کی شادی ہو، فیملی بنے، اس سے نسل بڑھے آپ کی. لیکن شیطان کس طرف لے کے جا رہا ہے نظام کو دنیا کے؟ ہم جنس گرائی. اس میں یہ کہ فیملی کا سسٹم پھر نہیں ہے. جب فیملی سسٹم نہیں ہے تو تربیت بھی نہیں ہے. یا آپ کو اس میں لے کے جا رہا ہے کہ شادی کے بغیر آپ تعلقات رکھیں. جب شادی کے بغیر تعلقات رکھے جائیں گے، اس سے کیا، اس کے نقصانات کیا ہیں؟ اس سے نقصانات پھر یہ ہیں کہ مثلاً جو دیندار گھرانے ہیں، دیندار ماحول ہیں، پھر وہ کوشش کریں گے جو ایسا بچے پیدا ہو رہے ہیں جو ناجائز اولاد ہیں، ان کو قتل کی طرف لے کے جاتے ہیں. اس کو قتل ہوتا ہے باقاعدہ. اس سے اگر بچہ دنیا میں آ بھی جائے تو پھر اس کی تربیت کا ایشو ہوتا ہے کہ تربیت کون کرے گا. لاوارث بچے ہو جاتے ہیں ایسے، بالکل، اور پھر اس کو پوری زندگی سہنا پڑتا ہے کہ میرے باپ کون ہے، اس کو بری باتیں سننی پڑتی ہیں. تو یہ سب شیطان کی دخالتیں ہیں جو ہم بعض اس میں فرق دیکھ سکتے ہیں. تو اس کے اوپر انشاءاللہ پھر آگے اگر موقع ملا تو گفتگو مزید رہ سکتی ہے. ضرور انشاءاللہ. بہت شکریہ آغا جان، آپ نے وقت دیا اور نہایت ہی مفید طریقے سے جو ہے یہ سوالات کا جواب دیا. الحمدللہ رب العالمین، استفادہ کیا آپ سے. اسی طرح کے موضوعات کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.